بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی 8ویں جماعت کے سبق نمبر 8 ہے جی، صفحہ نمبر 49 پر۔ صفحہ نمبر 49 پر سبق نمبر 8 ہے ہمارا ریل کا سفر۔ یہ بیٹا نظم ہے، تو نظم کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ نظم کو سمجھیں گے، اس کو جو ہے مشکل الفاظ کے معنی، پھر اس کی نثر بنائیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ جو ہے پہلا شعر ہے: نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ مشکل الفاظ اس میں کون کون سے ہیں؟ گنجائش، جگہ کو دیکھنا، مردم شماری کر۔ مردم شماری کرنا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو شمار کرنا، لوگوں کو گننا۔ لنگوٹی کس، اپنا لباس سنبھال کے، اپنا سامان سنبھال کے۔ خدا کا نام لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے۔ گھس جا، زبردستی سوار ہو جا، سواری کر، اور جو ہے سواری کا لطف اٹھا۔ یہ بیٹا ایک مزاحیہ نظم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ جو ہے تشریح کریں گے، تو تشریح میں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ تو یہ کون سی نظم ہے جی؟ نظم کا نام ہے ریل کا سفر، اور شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ تو یہ جو سید ضمیر جعفری ہیں بیٹا، یہ مزاحیہ شاعری کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں۔ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے یہ بہت مشہور شاعر ہیں۔ ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ جو ہے مزاحیہ انداز میں جو ہے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو اور خامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں ریل کا سفر، اس میں بھی جو ہے سید ضمیر جعفری جو ہے وہ ہمیں ریل کے سفر کے دوران جو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو مزاحیہ انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہمیں نصیحت بھی کر رہے ہیں، اپنی مزاحیہ شاعری کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں ایسے رویے نہیں اپنانے چاہیے۔ تو پہلے شعر میں وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، کہ اگر آپ نے ریل گاڑی میں سفر کرنا ہے تو گنجائش دیکھنے یا لوگوں کو پہلے سے سوار لوگوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنی چیزوں کو سنبھال کر، اللہ کو یاد کر کے کسی نہ کسی طرح ریل میں ایک دفعہ گھس جائیں اور پھر سواری کا لطف اٹھائیں۔ تو اس کی تشریح ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اس میں شاعر ریل کے سفر کی منظر کشی کر رہا ہے۔ نظم کے اس پہلے شعر میں شاعر مسافر کو مشورہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ریل میں سفر کرنا ہے تو گنجائش دیکھنے یا پہلے سے موجود لوگوں کو گننے کی ضرورت نہیں، آپ بس اللہ کا نام لے کر کسی طرح ریل میں گھس جائیں اور سواری کا لطف اٹھائیں۔ یہ تھا پہلا شعر۔ دوسرا شعر دیکھیں جی: ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں۔ ابس کا مطلب ہوتا ہے فضول، نفوس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، آدمی۔ ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، اس میں کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نثر کیا بنے گی کہ ریل گاڑی میں موجود لوگوں کو گننے کی کوشش فضول ہے، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ جو جلوس کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جلوس نکالنا، مختلف لوگوں کا مل کر گروپ بنا کر کسی تنظیم کے لیے جو ہے بائیکاٹ کرنا یا احتجاج کرنا، لیکن یہاں جو جلوس لکھا ہوا ہے، اس جلوس کا مطلب ہے برا حال ہونا۔ تو ریل گاڑی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں، کہ جب تم ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤ گے تو تھوڑی دیر میں تمہاری بھی حالت بری ہو جائے گی۔ یہ تو تھا اس کا مطلب اور مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں موجود لوگوں کو گننے کی کوشش فضول ہے، کیونکہ ریل گاڑی میں اکثر و بیشتر گنجائش سے زیادہ لوگ ہی سوار ہوتے ہیں، اور ہر اسٹیشن سے لوگ آتے جاتے رہیں گے، اس لیے آپ مسافروں کو گننے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ریل میں بیٹھے لوگوں کی حالت زار کا مذاق اڑائیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں آپ کی بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ ریل کے سفر میں اچھے خاصے بندے کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو شاعر جو ہیں وہ مزاحیہ انداز میں ہمارے جو ریل کے مسافر ہیں اور ریل گاڑی کے سفر کی جو صورتحال ہے اس پر طنز کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا شعر ہو گیا۔
آگے تیسرا شعر، وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ ریل گاڑی میں موجود لوگوں کو ہی طنز کا نشانہ بنا رہا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے ریل گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور ریل گاڑی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ کھڑکی سے، کہ کوئی مسافر کھڑکی سے ہی اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کو للکار رہا ہے۔ للکارنا کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز دینا، اونچی آواز میں پکارنا۔ مورچہ بندوں، مورچہ بندوں کا کیا مطلب ہے؟ مورچے میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ مورچہ بندوں کی اصطلاح بہت خوب اس میں استعمال کی ہے، اس سے جو ہے ریل گاڑی میں موجود مسافروں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کسی مورچے میں بند ہوں۔ مورچہ بیٹا جنگ کے لیے جو ہے زمین کے اندر حفاظتی گڑھا جو کھودا جاتا ہے اس کو مورچہ کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے اور بہت سارے جو ہے اگر جنگ کے میدان میں کھودا جائے تو ظاہر بات ہے وہاں پر فوجی جو ہے مورچے میں چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں دشمن پر اچانک حملہ کرنے کے لیے یا دشمن سے بچنے کے لیے۔ اور لوگ جو ہے پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو لوگ گھروں میں بھی مورچے کھوتے تھے اور گھر کے لوگ بھی جو ہے اس حفاظتی گڑھے میں جو ہے مل کر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ چھوٹا سا گڑھا ہوتا تھا، سارے جو ہے جڑ کر بڑی مشکل سے اس میں بیٹھتے تھے۔ تو یہاں بھی مورچہ بندوں کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ ریل گاڑی میں لوگ اس طرح جو ہے وہ گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح پھنس کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ مورچے میں بند ہوں۔ تو اس پر بھی لوگ ابھی باہر سے کھڑکی سے مزید مسافر ان کو آوازیں دے رہے ہیں۔ پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ اسی طرح یہ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے گٹھڑ، دوسرے مصرے میں گٹھڑ کا لفظ جو ہے، گٹھڑ کیا ہوتا ہے؟ بھاری سامان، سامان کی پوٹلی، ٹھیک ہے جی۔ تو گٹھڑی چھوٹی پوٹلی ہوتی ہے تو گٹھڑ بڑا سا بھاری سامان جو ہوتا ہے اس کو گٹھڑ بولیں گے۔ تو مسافر جو ہیں کہ ریل گاڑی پہلے کھچا کھچ مسافروں سے بھری ہوئی ہے، اس پر بھی ابھی مسافر مزید جو ہیں وہ کھڑکی سے ہی آوازیں دے کر جو ہے اور اپنا سامان جو ہے دوسروں کے سروں پر مار کر ریل گاڑی میں جو ہے سوار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایک مسافر کے ریل میں سوار ہونے کے انداز کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ریل کے سفر میں آپ کو بہت سے تجربے ہوں گے۔ کوئی شخص چلتی ریل میں سوار ہونے کے لیے کھڑکی سے ہی اپنی آمد کی اطلاع دے رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے سر پر رکھا گٹھڑ بھی مسافروں کے سر پر پھینک کر ریل میں سوار ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر نے مسافروں کے لیے مورچہ بندوں کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس سے ریل میں موجود مسافروں کی تعداد اور حالت کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ مزاحیہ شاعری کے ذریعے ہمارے ریل کے سفر پر طنز کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے ریل میں کس طرح سوار ہوتے ہیں، کس طرح جو ہے اپنے ساتھ سامان لے کر آتے ہیں۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اب ایک اور مسافر کی جو ہے منظر کا شکار ہیں کہ ایک مسافر جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے گنے لے کر ریل کے ڈبے میں سوار ہوا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کھیت ہی وہ ساتھ کٹا لایا ہے، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے اور سامان تو لاتے ہی ہیں، چارپائی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ لے کر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے، شعر نمبر 4، اس میں شاعر جو ہے مسافروں کے سامان کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس پر ہی تنقید کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ سامان لے آتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ گھر میں انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا بلکہ سارا سامان ہی ساتھ اٹھا لائے ہیں۔ اس کی تشریح ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں شعر نمبر 4 کی۔ اس شعر میں شاعر مسافروں کے سامان کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ریل میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے کے طور پر گنے کا سارا کھیت ہی کاٹ کر ساتھ لے آیا ہے اور ایک صاحب تو اپنی چارپائی بھی ریل کے ڈبے میں لے آئے ہیں۔ یہ تھا چوتھا شعر اور پانچواں بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی نظم ہے، 2 دن میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ پانچواں شعر ہے جی، وہ ایک رسی میں پورا لو لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ لو لشکر گھر کا سارا سامان، تیر و نشتر ہزاروں ہتھیار، ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں ہتھیار بھی انہوں نے بستر کے اندر جو ہے وہ باندھ رکھے ہیں۔ تو اس میں بھی سامان پہ شاعر طنز کر رہا ہے، سامان کے ذکر کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے کس طرح سامان لاتے ہیں۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔
اس شعر میں بھی شاعر مسافروں کے سامان پر تنقید کر رہا ہے کہ ریل میں لوگ بہت زیادہ سامان لے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر کا سارا سامان ہی ساتھ باندھ لائے ہوں، اور ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں سامان سے برآمد ہوتی ہیں۔ ریل میں مسافروں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور جب اتنا زیادہ سامان بھی ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ ٹکرانے پر تیر و نشتر کی طرح معلوم ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تیر و نشتر کی جو اصطلاح شاعر نے اس میں استعمال کی ہے کہ وہ سامان جو ہے دوسرے مسافروں کے ساتھ ٹکراتا ہے، ان کو چبھتا ہے، لگتا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ تیر اور اوزار جو ہیں وہ بستر میں بندھے ہوئے ہیں، جو دوسروں کو جو ہے تکلیف دے رہے ہیں، دوسروں کو زخمی کر رہے ہیں۔ اس پورے شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ مسافروں کا جو سامان ہے وہ دوسرے مسافروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور بہت زیادہ سامان لے کر جانا جو ہے ریل میں موجود لوگوں کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے والے اور لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو آج بیٹا ہم نے نظم ریل کے سفر کے پہلے 5 شعروں کی تشریح کی ہے۔ آپ نے ان کی تشریح کو، ان کو شعروں کو سمجھنا ہے، ان کے مشکل الفاظ کو پہلے معنی یاد کرنے ہیں۔ آخر میں جو فرہنگ ہے، کتاب کے آخر میں فرہنگ ہے، وہاں بھی معنی دیے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ معنی یاد کریں گے، میں نے ابھی آپ کو بتائے بھی ہیں۔ تو معنی پہلے پڑھنے سمجھیں گے، ان کی نثر سمجھیں گے، اور پھر اس کی تشریح جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مزاحیہ شاعری میں کس طرح میں شاعر جو ہے وہ کسی بھی بات کو سمجھاتا ہے۔ شکریہ۔